اگر یہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تو وہ ہمدرد تو اب کب سے شیعہ ہو چکا ہوتا. قسم دے دو ان کو اور کلما کی طلاق دے دو ان کو کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویاں طلاق ہو جائیں. لے لیں ان سے قسم کلما کی طلاق کے جب جب بھی تم نکاح کرو گے وہ طلاق ہو جائے گی. ایک دفعہ بھی تم نے اپنی مسجد میں یہ بیان کیا ہو. اور اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں کے اندر ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے بعد تم اللہ کی کتاب یعنی میری کتاب اور میری اولاد کی اتباع کرنا. اب ہم اس حدیث ثقلین کی طرف آتے ہیں اور اس کی اسناد کی طرف اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح سے ہے, کیونکہ بہت سارے شکوک و شبہات وہ حدیث ثقلین کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں. امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے نہیں بھائی اس میں تو اہل بیت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے, اہل البیت سے مراد یہاں پر اتباع نہیں ہے, اتباع صرف قرآن کی ہے اور اہل البیت ان سے صرف محبت کرنا ہے, پیار محبت کرنا ہے بس. ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو نہیں کیا نا. ہاں وہ بھی نہیں کیا. وہ کہاں پہ کیا ہے؟ آپ نے خود بیان کیا ہے امام حسین کی شہادت کے حوالے سے اشارہ کیا. آپ نے کون سی محبت تھی؟ جی یہ ہے سنن نسائی الکبریٰ, اس کو کتاب الخصائص بھی کہتے ہیں, امام نسائی کی ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 8410 8410. یہ ابو طفیل سے ہے, وہ روایت کرتے ہیں زید بن ارقم سے. قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حجۃ الوداع, جب آپ حجۃ الوداع سے لوٹے, ونزل غدیر خم وامر بدوحات فقممنا, تو آپ نے اس وقت سواری کو حکم دیا غدیر خم کے مقام کے اوپر, تو وہاں پہ ٹھہرائی گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ انی قد دعیت فاجبت, گویا کہ مجھے بلا لیا گیا ہو اور میں نے قبول کر لی دعوت, یعنی اپنے وصال کی, اپنے جانے کی خبر دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں, جا رہا ہوں. انی قد ترکت فیکم الثقلین. اب بات یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں اور میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ کی سنت یہ ہے, اللہ کا طریقہ کہ وہ انبیاء کرام کی دعوت کو اس طرح نہیں چھوڑتا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزشتہ انبیاء کی دعوت ان کی اولاد کے ذریعے سے آگے لے کے گئے. جس طرح ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آل ابراہیم, اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی دعوت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے نہیں یعنی اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائے, ان کو کوئی حکم نہ دے کہ اب یہ پیغام آگے کون پہنچائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جانے کا وقت قریب ہے اور میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما اکبر من الآخر, ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے. غور کیجئے شہباز بھائی الفاظ کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر الفاظ کی اہمیت کس درجے کی وہ بیان کر رہے ہیں, اور اس سے مفہوم بیان ہو رہا ہے, معلوم ہو رہا ہے کہ کتنی اہم بات ہے. معمولی بات نہیں ہے یہ. کتاب اللہ نمبر 1, اللہ کی کتاب, وعطرتی اہل بیتی, اور دوسری میری اولاد جو کہ میرے گھر والے ہیں. فانظروا کیف تخلفون فیہما, تم دیکھو کہ کس طرح سے تم میرے ساتھ مجھے ان دونوں کے بارے میں چھوڑتے ہو, یعنی مجھے کس طرح سے خلیفہ بناتے ہو اس میں, یعنی میرے بعد کیا کرتے ہو ان کے ساتھ معاملہ. فإنہما لن يتفرقا حتى يردا علی الحوض, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر آ جائیں. ثم قال ان اللہ مولاي وانا ولی كل مؤمن ثم اخذ بید علی, مشہور حدیث ہے یہ, من كنت ولیہ فهذا ولیہ. اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں یہ ان کے ولی ہے. اللہم والی من والا وعاد من عادا. تو زید سے میں نے کہا, راوی کہتے ہیں ابو طفیل, میں نے زید سے کہا, زید بن ارقم سے, سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا؟ فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بعینیہ وسمعه باذنیہ. انہوں نے کہا کہ جو بھی اس مقام کے اوپر تھا اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور اپنے کانوں کے ساتھ اسے سنا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی ہے, سنن نسائی الکبریٰ کی. اچھا اب یہ ہے المستدرک کی. ولی کو آپ ولی ترجمہ کر گئے ہیں, تھوڑا سا اس کو اگر بیان کرتے ہمیں معلوم ہوتا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حدیث کے حوالے سے. نہیں, میں
آ رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں میں. یہ جو تینوں روایات ہیں نا، ان کو جو حدیث ثقلین کے اوپر روایات ہیں، ان کو ایک طرح جمع کر کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ یہاں پر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ صرف نہیں، صرف قرآن کی اتباع کرنی ہے، اہل بیت کی اتباع نہیں ہے، تو میں اس طرف آ رہا ہوں. صحیح. اب یہ دیکھیں، یہ ایک اہم بات ہے شہباز بھائی، انتہائی اہم بات ہے. اس چیز زوم کا کرنے ازالہ کرنا لوگوں کے ذہن میں نا یہ بنا دیا گیا ہے. صحیح مسلم کی روایت کو سامنے رکھ کر 6225 کو رکھ کر کہ اس میں تو صرف یہ حکم ہے کہ قرآن کی اتباع کرنا ہے، استمساک کرنا ہے. تو یہ مستدرک الحاکم کی 4577، یہ ابو طفیل کی ہے، بالکل وہی سند ہے جو میں نے نسائی الکبریٰ سے بیان کی آپ کے سامنے. اس میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوم الفاظ. فرما مفتی صاحب، تھوڑا سا زوم کر دیں، واضح نہیں ہے. دوستو یہ ملاحظہ کیجئے، یہ انتہائی اہم الفاظ ہیں اور یہ ان لوگوں کے اوپر انتہائی رد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا، اہل بیت کے بس صرف ان سے پیار محبت کرنا ہے اور بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم امرین، میں تم میں دو عظیم الشان امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان اتبعتموہما، اگر تم ان دونوں کی پیروی کر لو گے. وہما، اور وہ دونوں، کتاب اللہ کی کتاب، و اہل بیتی عترتی، میرے اہل بیت ہے، میری عترت ہے. پھر اس میں وہی الفاظ، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. مولا، ولی یعنی مددگار، یعنی وہ قرآن مجید میں ہے جس طرح اس روایت کے اندر فرمایا قال اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. یہاں اولا جس معنوں کے اندر قرآن نے استعمال کیا ہے اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. انی اولا بالمؤمنین، یعنی انی مولا المؤمنین فعلی مولا المؤمنین. یہ بالکل یہی الفاظ ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو بیان کیا ہے. اچھا، اس کے ترجمے کی یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ میں نے کر دیا ہے. اس میں شہباز صاحب قرآن مجید کی آیات کو روشنی میں اور متواتر روایات کی، یعنی اس کی اتنی اسناد ہے حدیث ثقلین کی کہ میں اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دوں اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں صرف اسناد اور راویوں کے اوپر. یہ کوئی اس کا اتنی تفصیل کا موقع اور محل نہیں ہے کہ نہ حاضرین اور ناظرین کے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ان کو زیادہ وقت لوں. معلوم یہ ہوا کہ یہ اس میں اہل بیت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. ورنہ تو ہمارے یہاں مولوی صاحبان نے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں شہباز صاحب، میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ جو میں اس جدوجہد کو کر رہا ہوں یہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی ہے. کئی یعنی شہباز صاحب شیعہ تو یا کوئی بھی فرقے والا آپ سے یہی مطالبہ کرے گا کہ یار بندہ شیعہ ہو جائے. اگر یہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تو وہ ہمدرد تو اب کب سے شیعہ ہو چکا ہوتا، کب سے شیعہ ہو چکا. لیکن یہ اہل البیت علیہ السلام کے ان حقوق کو بیان کرنا ہے جن سے ہمیں چھپایا گیا ہمیشہ. یعنی میں نے اپنی پوری جو تعلیمی زندگی ہے یا وہ زندگی کہ جو ہمارے عام سنی معاشرے میں وقت گزارتا ہے، آپ کسی بھی ایک سنی کو قسم دے کے پوچھ لیں، قسم دے کے پوچھ لیں، اس سے کہے کہ یار میرے بھائی سارا اختلاف میرا تجھ سے ختم ہے، صرف ایک بات مجھے بتا دے کہ ہمیشہ آپ کی مسجد کے اندر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے ترکت فیکم ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی. تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تمہیں انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے. ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے. اس سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو حدیث ہے اس کا کیا حکم ہے، اور یہ بیان ہوتی ہے ہمیشہ تمہاری خطبوں کے اندر، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اس کو بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ آپ سے پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ آپ کو کہے گا کتاب اللہ و سنتی، یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر قرآن کی آیت کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا یہ صحیح حدیث ہے، یہ ایسی حدیث ہے اس کا انکار کرنا یوں ہے وغیرہ ہے وغیرہ. اور ہر جمعے کے خطبے میں اسے بیان ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیان کریں، کتاب اللہ اور سنت بالکل قابل اتباع ہے، اس پر ایمان ہے، سنت کے اوپر بھی کتاب اللہ کے اوپر بھی. لیکن معیار آپ کا کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ حدیث صحیح حدیث ہم لیتے ہیں. خدا کے بندو آپ صحیح حدیث لیتے ہو؟
کتاب اللہ و سنتی، اگر تم اس حدیث کو لیتے ہو 1400 سالوں سے، بنو عباس کے زمانے سے لے کر آج تک تم اپنے خطبوں میں مسجد کے اندر حدیث کتاب اللہ اور سنت بیان کرتے ہو، قسم دے دو ان کو اور کلما کی طلاق دے دو ان کو کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویاں طلاق ہو جائیں، لے لیں ان سے قسم کلما کی طلاق کہ جب جب بھی تم نکاح کرو گے وہ طلاق ہو جائے گی، ایک دفعہ بھی تم نے اپنی مسجد میں یہ بیان کیا ہو کہ جو حدیث متواتر ہے کتاب اللہ و عترتی، ایک مسجد مجھے بتا دیں۔ یہ میرا ان کو یعنی میں نے اپنی زندگی میں، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی وہ اپنی الگ سی مسجد بنا کے کسی پرنٹ میں بنا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی میں آج اپنی مسجد سے حدیث کا کلام پڑھ کے، ہمارے ہاں جو عمومی جو رویہ ہے اس کا۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھ لیں کتاب اللہ و سنتی، سید صاحب یہ جو کتاب اللہ و سنتی کی روایت ہے ہمارے ہاں محدثین نے، یعنی امام مالک نے سب سے پہلے اس کو روایت کیا اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، یہ بات پہنچی ہے۔ کیا بات پہنچی ہے؟ کہ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ سند نہیں ہے، امام مالک اس کی کوئی سند ذکر نہیں کرتے، اور اس روایت کو ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر ہر مسجد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا معیار بیان کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی ہمدرد تو کہہ رہا ہے یہ حدیث کیوں بیان کی جاتی ہے۔ او بھائی تم کچھ بھی بیان کرو، کچھ بھی بیان کرو، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن اگر معیار تمہارا یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث کو لیتے ہیں تو پھر اہل بیت کے بارے میں تم صحیح حدیث کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کسی بھی عالم کو، اہل سنت کے کسی بھی دارالافتاء میں آپ چلے جائیں اور دارالقضاء سے، اس مولوی اور مفتی اور قاضی کو قسم دے کے اس کو کہو کہ ایک 2 ترازو رکھیں، ایک میں حدیث السنہ رکھے اور ایک میں حدیث اہل بیت رکھے، حدیث ثقلین، کس کا پلڑا باری ہوتا ہے تمہارے اصولوں کی روشنی میں؟ تو سید صاحب وہ آپ کو یہی کہے گا، اگر دیانتدار آدمی ہو، قاضی شریح جیسا بندہ نہ ہو، تو وہ یہی کہے گا آپ کو کہ حدیث الثقلین یہ متواتر ہے، اس کا پلڑا باری ہے، اس کا پلڑا بھاری ہے، اگرچہ وہ اس میں اہل البیت کو قابل اتباع نہ مانتا ہو، نہ مان دے، یعنی میں صرف حدیث کی سند کی بات کر رہا ہوں کہ وہ حدیث الثقلین اگر دیانتدار بندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ حدیث ثقلین اس کا پلڑا بھاری ہے اور حدیث السنہ جو ہے اس کا پلڑا کمزور ہے۔ کیوں؟ سید صاحب صحاح ستہ ہمارے اہل سنت کی معتبر کتاب، میں اپنے ناظرین سے بھی کہتا ہوں صحاح ستہ ہمارے اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اس پوری صحاح ستہ میں ایک کتاب نے بھی یہ روایت نہیں ذکر کی ہے کہ کتاب اللہ و سنت، لیجئے ایک بھی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں ہے، موطا میں ہے، مستدرک میں ہے، بازار میں ہے، کنز العمال میں ہے، یہ ہمارے ہاں مصادر نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم پھر بھی ہے، اس میں سند موجود ہے، لیکن اس سند کے اوپر بھی اعتراض ہے، علماء نے اس میں راویوں کے اوپر جرح کی ہے، کمزور ہے۔ تو ایک ایسی روایت، سوال اٹھتے ہیں ذہن میں، ایک ایسی روایت کہ جو سند کے اعتبار سے کمزور ہو اور امام مالک پہلے اسے بغیر سند کے نقل کرتے ہوں، مستدرک میں یا کنز العمال میں اور بازار میں سند آ جائے اس کی ابو ہریرہ سے، تو جبکہ ایک یہ حدیث ہے اور دوسری وہ حدیث جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے، مسلم میں موجود ہے، تمام صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں سوائے بخاری کے، اور تمام کتب کے اندر، مسند احمد، نسائی الکبریٰ میں، خصائص کے اندر، بزار، عمال اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں سب میں حدیث ثقلین موجود ہے، اسے آپ جمعے کے خطبے میں نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ شہباز صاحب یہ سوال اس امت کے سامنے ہم نے رکھنا ہے، اور یہی ہماری کاوش ہے کہ ہم اپنے سوال کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ یہ سوال جا کے آگے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بابا آپ تو بات کرتے ہو حدیث کی، اگر حدیث سے اتنی تمہاری محبت ہے، حدیث کو اتنا ہی تم قابل ہے، یعنی اس کو بیان کرتے ہو اپنے اصولوں کے اوپر، پھر یہاں اصول تمہارے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں بیان اس کو نہیں کرتے ہو تم اپنی مساجد میں، جمعے کے خطبوں میں، اور دیگر جتنے بھی تمہارے مذہبی فنکشنز ہوتے ہیں، کیوں سے بیان نہیں کرتے؟